السلام علیکم، جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اس ویڈیو میں سپریم کورٹ یا پورے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر جو ریفارمز کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ بالخصوص جو ٹریننگ سیشنز ترکیہ اور چائنا میں ہو رہے ہیں، کیونکہ ترکی میں تو یا ترکیہ میں ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کانسیپٹ ہے۔ پاکستان میں بھی یہاں پہ ایک ڈیبیٹ رہی پچھلے 1-2 مہینے سے، کافی عروج کے اوپر ڈسکشن رہی کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئینی عدالت بننے جا رہی ہے۔ پھر اس ڈیبیٹ میں اچانک سے بریک آئی یا ہمیں وقفہ دیکھنے کو ملا، لیکن کسی بھی سٹیج کے اوپر کیٹیگوریکل جو فیڈرل منسٹرز ہیں ان کی جانب سے یہ ڈینائی نہیں کیا گیا کہ مکمل طور کے اوپر یہ امکان نہیں ہے کہ کوئی آئینی ترمیم نہیں آ رہی۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہماری جوڈیشری کے اندر جو ٹریننگز سیشنز کروائے جا رہے ہیں اور ایم او یوز سائن ہو رہے ہیں بٹوین چائنا اینڈ پاکستان اور چائنا اور ترکیہ، ان کی کیا اہمیت ہے، یہ ایک اہم ایشو ہے۔ پھر اس کے بعد جو ڈبل شفٹوں میں لوئر جوڈیشری کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ان کو ڈبل شفٹوں میں کام کروایا جائے اور اس کے لیے پرپوزل زیر غور ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک معاملہ یہ بھی خاصا اہم ہے کہ جو عدالتی امور میں مداخلت ہوتی ہے اس کے سدباب کے لیے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کی حد تک یا ہائی کورٹس کی حد تک اگر ہم بات کریں تو بلا شبہ یہ معاملہ تاخیر کا شکار بہرحال ہوا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک ذمہ داری ایک جج صاحب کو دی گئی، انہوں نے کچھ سفارشات بھی دی، اس کے اوپر کنسیڈریشن جو ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ تو تفصیلات میں اس ویڈیو میں ان تمام موضوعات کا احاطہ کریں گے۔ ایک ریکویسٹ آپ سے ضرور ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں ضلعی عدلیہ کی بہبود کے حوالے سے منعقدہ ایک سمپوزیم یا ایک کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس کانفرنس میں انہوں نے ایک تاریخ بتائی جو کہ 18 اگست ہے۔ 18 اگست کی یہ جو تاریخ ہے اس میں ایک اور اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں کچھ اہم فیصلے جوڈیشل سسٹم میں ریفارمز کے حوالے سے کیے جانے کی بات انہوں نے کہی۔ نیشنل جوڈیشل میکنگ پالیسی میکنگ کمیٹی یا قومی عدالتی ساز کمیٹی کا جو اجلاس ہے، جو گزشتہ اجلاس ہوا تھا، اس کے ایجنڈے کی تیاری کے لیے جن ججز نے معاونت فراہم کی اس کی تعریف بھی کی چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے، بالخصوص جسٹس شاہد وحید صاحب کی انہوں نے ذکر کیا اور کہا جی کہ انہوں نے خاصی معاونت اس معاملے میں فراہم کی۔ ساتھ ہی ڈبل شفٹوں میں ماتحت عدلیہ کے ججز کو کام کرنے کے حوالے سے یہ پہلے بھی معاملہ پچھلے جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی اجلاس میں زیر بحث آیا اور پھر اس کے بعد یہ طے ہوا کہ اس کو مزید زیر غور لایا جائے گا اور ہائی کورٹس طے کریں گے۔ اچھا، یہ بھی بات پریکٹیکلی تو یہ بات بالکل درست ہے اور سپریم کورٹ کو براہ راست اس معاملے میں نہ ہی مداخلت کرنی چاہیے اور نہ ہی سپریم کورٹ مداخلت کر رہی ہے، اور یہ معاملہ اب جو ہائی کورٹس ہیں وہ طے کریں گی کہ کس طرح سے ڈبل شفٹوں میں لوئر جوڈیشری کے ججز کو جو ہے وہ کام ان سے ذمہ داریاں کہا جائے، ذمہ داریاں سونپی جائیں کہ آپ شام میں بھی کیسز سنیں۔ اس کے لیے ایک تجویز یہ زیر غور ہے کہ جو ججز شام کو ڈبل شفٹ یا سیکنڈ شفٹ میں بیٹھنا چاہیں اور کیس پروسیڈ کرنا چاہیں ان کو ایکسٹرا معاوضہ اس حوالے سے دیا جائے گا۔ تو یہ معاملہ بھی 18 اگست کے اجلاس میں جو ہے وہ دوبارہ زیر غور آئے گا اور جو متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنی تجاویز جو ہیں وہ پیش کریں گے۔ عدلیہ میں مداخلت کا معاملہ خاصا سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے اور لوئر جوڈیشری کی طرف سے بھی ایک شکایت آپ کو معلوم ہے آئی تھی
اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک جو خط کا معاملہ تھا اس پہ تو بہرحال یہ ویو میرا رہا ہے کہ ہائی کورٹس آزاد ہیں اور ان کو سپریم کورٹ کی طرف دیکھنے کے بجائے خود اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا. ابھی لیٹسٹلی ہمارے سامنے مثال ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کی ہے. گو کہ اس عدالتی فیصلے پہ بھی اس معاملے پہ تنقید ضرور ہوئی ہے کہ معاملہ کچھ اور تھا اور غصہ جو ہے وہ تاثر بظاہر یہ ملا کہ وہ حکومت پہ یا فیڈرل کیبنٹ پہ نکالا گیا، لیکن کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ چلانے کا بھی جو ہے ایک طرح سے عندیہ جو ہے وہ اس پروسیڈنگ میں دیا گیا. تو یہ ہائی کورٹ کے پاس پاورز تو ہیں نا جی. اور یہ بھی ہم نے دیکھا ماضی میں کہ ہائی کورٹس پرائم منسٹرز کو بھی بلاتی رہی ہیں، کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز بھی چلائی جاتی رہی ہیں. تو جب عدالتیں ہائی کورٹس آزاد ہیں، وہ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہیں، تو پھر ان کو خود سے بھی اختیارات کانسٹیٹیوشن نے دیے ہوئے ہیں، ان کو خود اس کے اوپر ری ایکٹ کرنا چاہیے. وہیں پہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس منیب اختر صاحب کو کوڈ آف کنڈکٹ کی تیاری کے لیے بھیجا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر کوڈ آف کنڈکٹ کے لیے جو سفارشات ہیں، جو تجاویز ہیں وہ پیش کرنی ہیں. تو وہ پچھلے سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں یہ بات ایجنڈے میں سامنے آئی تھی کہ وہ سفارشات آئی ہیں، مزید غور کے لیے جائزے کے لیے جو ہے وہ اس پہ مشاورت ہوگی. تو یہ معاملہ مزید ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، اس کو طے ہو جانا چاہیے. اسی طریقے سے لوئر جوڈیشری میں جو مداخلت کا معاملہ ہے اس کے لیے ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں انہوں نے گائیڈ لائنز مرتب کرنی ہیں. اور یہ بھی بات درست ہے کہ ماتحت عدلیہ کو براہ راست سپریم کورٹ کنٹرول نہیں کرتی، نہ ہی کر سکتی ہے، اور اگر ایسا کیا گیا تو وہ اختیارات سے تجاوز ہوگا. اس لیے یہ معاملہ بھی جو ہے وہ سپرد کیا گیا ہے متعلقہ چیف جسٹسز جو ہائی کورٹس ہیں ان کو کہ وہ اس پہ دیکھیں. تو سپریم کورٹ کی حد تک اگر ہم بات کریں تو وہ صرف ایک معاونت فراہم کرنے کا کردار جو ہے وہ اس وقت ادا کر رہی ہے. الٹیمیٹلی جو اختیارات ہیں جیسے لوئر جوڈیشری کے معاملات ہیں وہ ہائی کورٹس کے ہاتھ میں ہیں، اور ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کا جو کوڈ آف کنڈکٹ والا معاملہ ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چل رہا ہے. کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جسٹس ریٹائرڈ جعفر حسین رحمت حسین جعفری کے سربراہی میں، اور اس میں ہائی کورٹس کے جو رجسٹرارز ہیں وہ شامل ہیں، فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے ڈائریکٹرز شامل ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ سارے جو لوئر جوڈیشری سے ہی ان کا تعلق رہا ہے، تو اس لیے ان کو جو ہے وہی ان چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے یہ بات بھی کہی ہے کہ سپریم کورٹ میں بیٹھ کر ہم جو ہے وہ پالیسی متعارف یا کچھ گائیڈ لائنز جاری نہیں کر سکتے، یہ ہائی کورٹس کا معاملہ ہے. تو اس حد تک تو یہ بات قابل ستائش ہے کہ ہائی کورٹس کی جو اپنی ڈومین ہے، ہائی کورٹس کو خود جو ہے وہ طے کرنے دیا جانا چاہیے. اور لیکن یہ پروسیس بہرحال بہت زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ایک اہم ایشو ہے جس کے اوپر جو میں نے آغاز میں آپ کو بتایا تربیتی پروگرامز کے حوالے سے. آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کے کل کے اجلاس کے جو کچھ نکات ہیں جو اس سے متعلقہ ہیں وہ پہلے میں بیان کرتا ہوں، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے کہا ہے کہ آپ سب کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہم عوامی جمہوریہ چین کی سپریم کورٹ اور ترکیہ کی آئینی عدالت کے ساتھ 5 سالہ عدالتی معاون کے لیے مفاہمتی یادداشت یعنی MOU پر دستخط کرنے کے سلسلے میں رابطے میں ہیں. اس حوالے سے چین کی سپریم کورٹ نے MOU کی شرائط سے اتفاق کرتے ہوئے غیر رسمی طور پر آئندہ سال 30 ضلعی عدلیہ کے ججوں کو چین کے دورے کی میزبانی کرنے کا بات کی ہے، پرومس کیا ہے، وعدہ کیا ہے. جہاں تک ترکیہ کی یعنی آئینی عدالت کے ساتھ ہمارے تعلقات کا تعلق ہے، تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ قانون و انصاف کمیشن یعنی لا اینڈ جسٹس کمیشن، نیشنل جوڈیشل اکیڈمی اور سپریم کورٹ کے ادارے سے تعلق رکھنے والے ہمارے 5 ارکان یا اراکین جو ہے وہ حال ہی میں 18 روزہ دورے کے بعد جو ہے وہ واپس جو ہے وہ آ رہے ہیں. اب ترکیہ کی آئینی عدالت کا حوالہ اور پھر اس کے بعد ہماری لا اینڈ جسٹس کمیشن کا، جوڈیشل اکیڈمی کا اور سپریم کورٹ سے تعلق رکھنے والے ان ممبران کا جو ہے وہ وہاں پہ جانا، اور پھر اس کے بعد ہم ذرا تھوڑا بہت جائزہ لے لیتے ہیں کہ ترکی کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ ہے کیا.
ایک تو ترکی میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، آئینی عدالت، جس کا کام آئین کی تشریح، اس کی بالادستی کو یقینی بنانا ہے، قوانین اور حکومتی اقدامات کی آئین سے مطابقت کا جائزہ لینا، ریاستی اداروں یا حکومتی شخصیات کے خلاف آئینی اقدامات کی یہ سماعت کرتی ہے۔ سپریم کورٹ یہ اعلیٰ ترین اپیل کا فورم ہے جو سول اور فوجداری مقدمات سنتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے دیگر عدالتیں ہیں جیسے سول، فوجداری، انتظامی عدالتیں ہیں، انتخابی عدالتیں یعنی سپریم الیکشن کونسل۔ تو یہ ایک طرح سے ایک پورا جو سٹرکچر ہے ترکیہ کا، اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں اور پھر یہ تربیتی پروگرام اور پھر جو ڈسکشن ہمارے یہاں پہ کہ جی 27ویں آئینی ترمیم، اور اس میں جو ہے وہ اس بات کا کہ جی آئینی عدالت سپریم کورٹ یا پاکستان میں جو ہے وہ آئینی عدالت بننے جا رہی ہے، تو اس معاملے میں یہ ہے معاملہ خاصا اہم کہ کیا تربیتی پروگرامز جو ہیں وہ اس لیے کیے جا رہے ہیں، یہ معاملہ ہے کیا آئینی عدالت جو ہے وہ کب تک آئینی ترمیم آ رہی ہے، اس کے اوپر ڈسکشن۔ پہلے تو بار کی سطح کے اوپر اگر ہم بات کریں، اسلام آباد بار نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا، انہوں نے کہا جی ہم سپورٹ کرتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ سپورٹ کرتے ہیں، مختلف قانونی ماہرین کی جانب سے بھی اس بات کے اوپر اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ جو آئینی بینچ ہے اس کے بجائے یہ آئینی عدالت ہی ہونی چاہیے، وہی کانسیپٹ جو ہے اس کا بہتر ہے۔ تو یہ بہرحال چیزیں امپورٹنٹ ضرور ہیں۔ تو دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہ جو اس وقت کے تربیتی پروگرام چل رہے ہیں، کیا یہ اسی سلسلے کی کوئی کڑی ہے یا یہ ابھی بہت قبل از وقت یہ بات ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی ترمیم تو پارلیمنٹ کا کام ہے اور 2/3 اکثریت سے ہی ترمیم ہونی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ آلریڈی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور اس کے اوپر ابھی تک سماعت نہیں ہوئی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ چھٹیوں کے بعد جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہو رہا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔